السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، ٹرمپ کی نکل گئی اکڑ، آبنائے ہرمز بند ہونے پر عقل آ گئی ٹھکانے، ایران سے راست مذاکرات کے لیے تیار۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم دو بڑی خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، 11 دن کی جنگ نے مشرق وسطیٰ کی پوری سیاست کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف ایران کی فولادی قیادت ہے جس نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، اور دوسری طرف وہ استعماری طاقتیں ہیں جو 11 دن پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، لیکن آج ان کا غرور خاک میں مل چکا ہے۔ ایران کی پاسدار انقلاب نے وہ چال چلی ہے جس نے ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ آبنائے ہرمز کو بند کر کے ایران نے دنیا کی معیشت کی شہ رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ دنیا کا 20% تیل اسی راستے سے گزرتا ہے، اور جب یہ راستہ بند ہوا تو عالمی منڈیوں میں کوہرام مچ گیا۔ امریکہ کی طاقت کا سارا غرور ایران کے اس ایک قدم نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، اب آپ ٹرمپ کے انداز بیان پر غور کریں۔ کل تک جو شخص دھمکیاں دے رہا تھا، آج وہی ٹرمپ مذاکرات کے لیے بے چین گھوم رہا ہے۔ امریکہ کے اندر سیاسی دباؤ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہاں کے ایوانوں میں خوف کا عالم ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے نے ٹرمپ کی ہمت توڑ دی ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ یہ ایک کھلی شکست کا اعتراف ہے کہ امریکہ اب ایران کے سامنے مذاکرات کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ مبصرین حیران ہے کہ اتنا بڑا یوٹرن، جی ہاں، یہ وہی ٹرمپ ہے جو جنگ کی باتیں کرتا تھا، لیکن اب وہ جنگ بندی اور سمجھوتوں کے لیے در بدر پھر رہا ہے۔ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی کے ڈر سے اپنے اصولوں پر سودا نہیں کرے گا۔ بیلسٹک میزائلوں کا جواب ہو یا معاشی محاذ، ایران نے ہر قدم پر امریکہ کو مات دی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش نے مغرب کی معاشی کمر توڑ دی ہے۔ امریکہ کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ ایران کی خود مختاری کو تسلیم کرے اور میز پر آ کر مذاکرات کرے۔ یہ ایران کی اخلاقی اور عسکری فتح ہے کہ دشمن خود چل کر امن کی بات کر رہا ہے۔ یاد رکھے، جنگ میدان میں لڑی جاتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ حوصلے اور استقامت سے ہوتا ہے۔ آج ایران کی غیرت مند قیادت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ طاقت کا زور کب تک چلتا رہے گا، جب تک سامنے والا ہمت نہ ہارے۔ ٹرمپ کی یہ گھبراہٹ، یہ یوٹرن اور مذاکرات کے لیے یہ التجائیں دراصل اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ جان چکا ہے کہ اس جنگ کو مزید کھینچنا خود اس کی اپنی تباہی کا سامان ہے۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون اپنے وعدوں پر قائم ہے اور کون وقت پڑنے پر اپنے بیانات سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ایران نے اپنے دفاع سے لے کر معاشی محاذ تک ہر جگہ امریکہ کو چاروں خانے چت کر دیا ہے۔ یہ ایران کی کامیابی کا سفر ہے، اور امریکہ کا اب مذاکرات کے لیے تڑپنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تہران کی حکمت عملی کامیاب ہو چکی ہے۔ اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے، لیکن ایران کی شرائط واضح ہے، اور ٹرمپ کے پاس اب اپنی انا کو کچلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا ہے۔ دوستو، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو فتح نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے۔ آپ اس تعلق سے ناظرین کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ امریکہ اب خلیجی ممالک سے اپنے نمائندوں کو نکال رہا ہے، وہاں سے اپنے نمائندوں کو بلا رہا ہے۔ دوستو، ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اتم نگر واقعے پر جمیعت علماء ہند کا سخت نوٹس، جوائنٹ پولیس کمشنر سے ملاقات، وزیر داخلہ کو بھی مکتوب، مسلم اقلیت کے تحفظ سمیت 5 مطالبات پیش۔ جمعیت کا لیٹر پیڈ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھیے، اس میں لکھا ہے: نئی دہلی، 10 مارچ۔ جمعیت علماء ہند کے ایک وفد نے آج مولانا محمود اسد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر جوائنٹ پولیس کمشنر جتن نروال سے ان کے دفتر جنک پوری میں ملاقات کی۔ اس وفد کی قیادت جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی نے کی ہے۔ وفد نے اتم نگر کی جے جے کالونی میں 26 سالہ ترون کمار کی موت کے بعد پیدا شدہ کشیدہ صورتحال اور بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ اشتعال انگیزی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری اور مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک تفصیلی میمورنڈم بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت کی طرف سے مرکزی وزیر داخلہ، دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر اور دہلی پولیس کمشنر کو بھی خط ارسال کیا گیا ہے۔ وفد نے پولیس حکام کو بتایا کہ
واقعے کے بعد علاقے کے مسلمان شدید خوف اور بے چینی میں مبتلا ہیں۔ بعض فرقہ پرست عناصر مسلسل اشتعال انگیزی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور ان کے املاک کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی نفرت انگیز ویڈیوز اور اشتعال انگیز نعروں کے ذریعے ایک پوری کمیونٹی کو برباد کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس کی راجدھانی میں ایسے عناصر اس قدر حوصلے سے نسل کشی کی دھمکی دے رہے ہیں اور ان کو کسی کارروائی یا قانون کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اپنے میمورنڈم میں کہا کہ ترون کمار کی موت کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور تنظیم یعنی جمعیت اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے، لیکن مکمل صورتحال کا سامنے آنا ضروری ہے۔ اس لیے پورے معاملے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کی جائے۔ میمورنڈم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقامی لوگوں کے مطابق یہ واقعہ دو فریقوں کے درمیان جھگڑے کا نتیجہ ہے، تاہم بعض عناصر نے اسے فرقہ وارانہ رنگ دے کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میمورنڈم میں اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ واقعے کے بعد ملزمین اور ان کے پڑوسیوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور آگ زنی کی اطلاعات ملی ہے اور ایم سی ڈی کی جانب سے کی گئی بلڈوزر کارروائی بھی قانونی طریقہ کار کے مطابق نہیں معلوم ہوتی، جبکہ سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ کسی بھی شہری کے خلاف کارروائی صرف قانون کے طے شدہ طریقہ کار کے تحت ہی کی جا سکتی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اس موقع پر حکومت اور پولیس انتظامیہ کے سامنے یہ مطالبات پیش کیے کہ فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے اور تشدد پر اکسانے والے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی اشتعال انگیزی پر فوری روک لگائی جائے۔ جے جے کالونی اور اطراف کے علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مؤثر سیکورٹی انتظامات کیے جائیں۔ واقعے کے بعد ہونے والی توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور آگ زنی کے واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ نیز رمضان المبارک اور عید الفطر کے پیش نظر مسلمانوں کو بازار کھولنے، مساجد میں نماز ادا کرنے اور عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنے کے لیے مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ جوائنٹ کمشنر پولیس جتیندر نروال نے وفد کو یقین دلایا کہ علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں اور نفرت و افواہیں پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ باہر کے افراد کے علاقے میں داخلے پر پہلے ہی پابندی عائد کی جا چکی ہے اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے امن کمیٹی کی میٹنگ بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ مسلمانوں کو عبادات اور روزمرہ سرگرمیوں کے لیے مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے فوری طور پر مقامی تھانے سے رابطہ کر کے بازار کی صورتحال معلوم کی اور ہدایت دی کہ دکانیں معمول کے مطابق کھولی جائیں اور مسلم دکانداروں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے۔ آج کے اس وفد میں ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا حکیم الدین قاسمی کے علاوہ مولانا عظیم اللہ صدیقی قاسمی سیکریٹری جمعیت علماء ہند، ایڈوکیٹ محمد نور اللہ سپریم کورٹ، جمعیت علماء صوبہ دہلی کے صدر مولانا محمد قاسم نوری، نائب صدر مولانا قاری عارف قاسمی، جمعیت علماء صوبہ دہلی کے سیکریٹری حافظ محمد یوسف اعظمی، مولانا مفتی محمد ذاکر قاسمی، مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند اور قاری فرقان چودھری، صدر جمعیت علماء شمال مغربی دہلی شامل تھے۔ مقامی افراد میں جناب جمیل احمد سماجی کارکن اور محمد سرتاج نے بھی وفد کے ساتھ شرکت کی اور پولیس حکام کو علاقے کے حالات اور عوامی خدشات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ناظم عمومی جمعیت علماء ہند نے مقامی افراد سے امن و امان بنائے رکھنے کی اپیل کی اور کہا کہ اگر ضرورت ہو جمعیت علماء ہند ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ جی ہاں ناظرین، یہ ترون نامی شخص کا جو دہلی میں قتل ہوا ہے، موت ہوئی ہے، اس پر بڑا ہنگامہ برپا ہے اور کچھ ہندو دلوں کے لوگ اتنی اشتعال انگیزی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عید کے دن ہولی کھیلیں گے، خون کی ہولی کھیلیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہے اور کچھ شیطان قسم کے لوگ، شرپسند عناصر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہلی پولیس کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔